السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کی امتی ہونے اور کہلانے کا فخر اور شرف ہمیں عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کی مہربانیاں ہو ہم تمام پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور اس کی سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ اس نے ہم تمام کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور علم دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کی توفیق ہمیں عطا فرمائی۔ تو جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم احادیث کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کو ویسے ہی پہنچانے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی بندے پر ہو جائے تو ہر مصیبت، ہر مشکل جو ہے آسان ہو جائے گی۔ لیکن ہم آپ کی دعاؤں کو جو ہے ہلکے میں لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو ہی سننے والا ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ کر کے ہم جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی بھی ہمارے اعمال کو قبول نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو جس طریقے سے کہا ہے ویسے پہنچا کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کریں اور آپ کی دعاؤں کا حصہ ہم بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں بلا تاخیر و تمہید کے حدیثوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو بنایا۔ صنع کا معنی بنانا، صنع فعل ماضی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، شیئن کسی چیز کو، یہ مفعول ہے، مفعول لہو ہے۔ کسی چیز کو بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ صنع ہاتھ سے بنانے کا بھی معنی آتا ہے، جس سے جو ہے مصنوعات ہم کہتے ہیں، مصانع بھی کہتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جو ہے مصنوعات جو ہے فیکٹریز کو بھی کہا جاتا ہے مصنع۔ مصنع کا معنی، مصنع کا معنی جو ہے فیکٹری ہے، یعنی جہاں ہاتھوں سے جو ہے چیزیں بنائی جاتی ہیں، مصانع بھی کہتے ہیں، کئی فیکٹریاں۔ تو صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو بنایا، فرخص فیہ، رخص یرخص ترخیصا، چھوٹ دینا یا رخصت دینا یا اجازت دینا، یہ معنی میں آتا ہے۔ رخص یرخص ترخیصا فہو مرخص، فرخص فیہ، تو جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، اس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی دی، رخصت دی، چھوٹ دی۔ فتنزہ عنہ قوم،
تو اس سے جو ہے قوم جو ہے پرہیز کرنے لگے، یعنی پاک باز اور اجتناب اس سے کرنے لگے، اس چیز سے جس چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، جس میں اجازت بھی دی تھی، چھوٹ اور آسانی بھی دی تھی، اس چیز سے لوگ جو ہے قوم کے پرہیز کرنے لگے۔ فتنزہ عنہ عن شیء قوم فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پس وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات پہنچی۔ فخطب، آپ نے خطبہ دیا۔ خطب خطبہ دینا۔ فحمید اللہ، پس اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائی۔ ثم قال، پھر فرمایا، ما بال اقوام یتنزہون، قوموں کا کیا حال ہے کہ وہ لوگ اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں اس چیز سے جس کو میں نے بنایا ہے اپنے ہاتھ سے۔ اصنعو، اس چیز سے لوگ پرہیز کرتے ہیں جس کو میں بناتا ہوں، تو ان قوموں کا کیا حال ہے۔ فواللہ، پس اللہ کی قسم، انی لأعلمہم باللہ، بے شک میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں ان لوگوں میں میں ہی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً، اور ان لوگوں میں ہی سب سے زیادہ خوف اور خشیت میں ہوں۔ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً، اور ان لوگوں میں سب سے زیادہ میں ہی ہوں اس کے خشیت میں، یعنی اللہ کے ڈر میں، ڈرنے والوں میں جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ میں ہی جاننے والا ہوں، اور سب سے زیادہ میں ہی خوف اور خشیت رکھنے والا ہوں اللہ کا، لہو اللہ کا، اس کا۔ وَأَشَدُّهُمْ، ان لوگوں میں سب سے سخت، سب سے زیادہ خوف میں، خشیت میں جو ہے میں ہی ہوں اللہ کے نزدیک، اللہ کا جو ہے ڈرنے والا۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ایک حدیث ختم ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو بناتے تھے اور لوگوں کو پیش کرتے تھے اور اس میں انہیں چھوٹ دیتے تھے، اجازت دیتے تھے، آسانی دیتے تھے، تو اس چیز سے لوگ منہ موڑنے لگے، اس چیز سے اجتناب کرنے لگے۔ وہ بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو خطبہ دیا آپ نے، اللہ کی تعریف بیان کی، پھر پوچھا کہ ان قوموں کا کیا حال ہے جو پاک بازی اختیار کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں اس چیز سے جس کو میں بناتا ہوں۔ بس اللہ کی قسم، ان لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں ہی ہوں، اللہ اعلمہم باللہ۔ وَأَشَدُّهُمْ، ان میں سب سے زیادہ سخت جو ہے، لہو اللہ کا، میں ہی ہوں، خشیتاً، خشیت میں، اللہ کے خوف میں جو ہے میں ہی سب سے بڑھ کر ہوں ان لوگوں میں سے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔ ایسی بھی طریقے کی حدیث آئی ہیں، اور ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ اسی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، آپ دیکھیں۔ وعن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال، کہ انہوں نے فرمایا، قدیم نبی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینے میں۔ قدیمہ یعنی آگے آنا، مقدم کرنا،
یعنی آگے چلتے ہوئے آنا، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعل ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے المدینہ مدینے میں، جگہ میں، تو یہ جو ہے مفعول فی ہے، مدینے میں آئے، وہم یعبرون النخل، اور وہ لوگ جو ہے کھجور کے درخت کی جو ہے کاشت کر رہے تھے، زراعت کر رہے تھے. فقال، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تصنعون، تم کیا بناتے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم کیا بنا رہے ہو. قالوا، تو بولے صحابہ، کننا نصنعہ، کہ ہم اس کو بناتے ہیں. تو یہ عبر یعبر تعبیرا وہو معبر، اس سے مراد وہ ہے، یہاں دیتے ہیں کہ یعبرون النخل ای من التعبیر، وہ تعبیر سے ہے، اور وہ تعبیر جو ہے وہ الاصلاح، اصلاح کرنا ہے. والمعنی، اور معنی یہ ہے، یشققون طلع الاناث ویذرون فیہ طلع الذکور، وہ لوگ کاٹتے تھے، شک کرتے تھے اس کو جو مادی چیزیں طلوع ہوتی تھیں، اور اس کو چھوڑ دیتے تھے اس میں جو طلوع ہو ذکور میں سے، یعنی نر میں سے. لیجیء بثمرۃ جیدۃ، اس لیے کہ خوبصورت اور اچھا پھل آئے. تو یعبرون النخل، اور وہ جو ہے کھجور کے درخت کی جو ہے زراعت کرتے تھے. فقال، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا بنا رہے ہو. قالوا، تو بولے صحابہ، کننا نصنعہ، کہ ہم اس کو بنا رہے ہیں، یعنی اس کی زراعت کر رہے ہیں کھجور کی. قال، درخت کی زراعت کر رہے ہیں، کھجور کے درخت کی زراعت کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعلکم لو لم تفعلوا کان خیرا، شاید کہ تم لوگ جو ہے اس کو نہ کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے. فترکوہ، پس صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا. فنقصت، تو نقصان ہو گیا، اے النخل ثمارھا، یعنی کھجور کے درخت سے جو ہے اس کے پھلیں جو ہے نہیں نکلی، یعنی وہ نقصان ہو گیا. قال فذکروا ذلک لہ، تو فرمایا راوی نے کہ وہ لوگ تذکرہ کیے اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ذکر کیا. فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا بشر، بے شک جو ہے میں بشر ہوں. اذا امرتکم بشیء من امر دینکم، جب میں کسی چیز کا حکم دوں تم کو تمہارے دین کے معاملے میں سے، فخذوا بہ، پس اس کو تم پکڑ لو مضبوطی سے. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، اگر میں تم کو حکم دوں کسی چیز کا، من رأیی، میرے رائے سے، میرے مشورے سے، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، تو بے شک میں جو ہے بشر ہوں. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے. تو دین کے معاملے میں کچھ میں کہوں تو اس کو لازمی پکڑ لو، ضروری ہے کہ تم مضبوطی سے تھام لو، ویسے ہی عمل کرو. اگر میں دنیاوی معاملے میں تم کو کچھ کہوں میرے رائے سے، تو جو ہے میں بھی جو ہے بشر ہوں، تم جیسے بشر ہو ویسا میں بھی بشر ہوں. لیکن اس بشر اور اس بشر میں جو ہے فرق ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے میں اور صحابہ کے بشر ہونے میں بھی فرق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، سورہ کہف کی آخری آیت ہے، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں.
یوحا الیہ، لیکن فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا خدا جو ہے ایک ہی خدا ہے، ایک ہی الہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو کوئی اپنے رب کے ملاقات کا امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، پس وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اگر وہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو نیک عمل کرے اور اپنے رب سے جو ہے کسی کو شریک نہ کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو کوئی اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ من کریہ لقاء اللہ، اور جو کوئی اللہ سے ملاقات کرنے کو نہ پسند کرتا ہے، کراہت کرتا ہے، کریہ اللہ لقاءہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملنا جو ہے پسند نہیں کرتا، اس سے ملنا جو ہے اس سے ملنے سے وہ بھی کراہت کرتا ہے۔ کریہ اللہ لقاءہ، اس سے ملنے سے اللہ تعالیٰ خود جو ہے ناپسند کرتا ہے اور کراہت کا اظہار فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی امید رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ملنے کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے خواہش کرے اور ہم سے ملنے کو جو ہے پسند کرے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ملنا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ تو اس حدیث میں یہی بتا رہے ہیں کہ صحابہ جو ہے کھجور کے درخت کی زراعت کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو فرمایا کہ ہم اسے بنا رہے ہیں، یعنی اس کی زراعت کر رہے ہیں، جھاڑ کی، کھجور کے۔ فرمایا کہ شاید کہ تم یہ نہ کرو تو بہتر ہے، تو صحابہ نے چھوڑ دیا اس کو، تو نقصان ہو گیا، درخت کو بونا چھوڑ دیا تو اس کے پھلوں کا نکلنے کا نقصان ہو گیا۔ تو اس کے بعد اس کا ذکر تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے تم بشر ہوں، جب میں کسی چیز کا تم کو حکم دوں تمہارے دین کے معاملے میں تو اسے مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، اگر میں کسی چیز کے بارے میں میرے رائے سے کہوں دنیاوی معاملے میں تو میں جو ہے بشر ہوں۔ تو فرمایا کہ آپ خیر البشر ہیں، سارے لوگوں میں آپ بشر تو ہیں لیکن خیر البشر ہیں، آپ کے جیسا کوئی خیر نہیں ہے۔ اسی لیے حضور کو خیر کا نام بھی دیتے ہیں، خیر سے یاد بھی فرماتے ہیں، خیر جب آئے تو حضور کو یاد کرتے ہیں، خیر البشر ہیں آپ۔ تو بشر جب بات آ گئی بشر کی تو اور ایک بات بھی مجھے یاد آ رہی ہے، جیسا کہ کعبۃ اللہ کے جو ہے چھت پر لکھا ہوا تھا کہ یہ کلام جو ہے کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام ہے، یعنی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یعنی جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے تھے انتقال ہو چکے تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ چھیڑا اور کہا کہ ان کی نسل ختم ہو گئی، نعوذ باللہ، یا اب یہ جو ہے منقطع النسل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اطمینان پہنچانے کے لیے اور آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اور اس کے بعد آپ کو رنج و غم نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو اتارا، انا اعطیناک الکوثر،
بے شک ہم نے آپ کو کثرت عطا کی ہے ہر چیز میں، علم میں، مال میں، معجزات میں، ہر چیز میں آپ کو کثرت عطا کی ہے۔ فصل لربک وانحر، اور کوثر سے مراد حوض کوثر بھی لیتے ہیں۔ بس آپ نماز پڑھیے اور اپنے رب کے نام سے نحر کیجیے، اپنے رب کے لیے نحر کیجیے۔ اونٹ کا، اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے اور باقی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ ہی کا دشمن جو ہے منقطع النسل ہے، دم کٹتا ہے، نسل کٹتا ہے۔ وہ آپ کو کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر کو اتار دی، اور جب یہ کعبے کے چھت پر لکھا ہوا بڑے بڑے شعراؤں نے دیکھا، ادباؤں نے دیکھا، ادیب کے ماہر، عربی ادب کے ماہر تھے، مہارت رکھنے والے تھے، جب ان لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ جو ہے بشر کا کلام نہیں ہے، ھذا کلام لا کلام البشر، یہ کلام ہے لیکن بشر کا کلام نہیں ہے۔ کیونکہ اتنی فصاحت و بلاغت کسی جو ہے شاعر نے جو ہے نہیں کہی ہے، کسی آدمی نے نہیں کہا ہے، اتنی فصاحت اس کے اندر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو عرب کے شعراء اور ادباء جو ہے پہچان گئے۔ جو عرب کے بڑے بڑے تھے ان لوگوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ تو وہ صورت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی ہے، آپ کی تعریف فرمائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس میں موجود ہے۔ تو بشر کی بات جہاں آئی، میں نے اس کے لیے جو ہے یہ باتیں کر دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، نقصان دینے والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے، عاجزی والا علم ہمیں عطا فرمائے، تکبر والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں کلام پاک اور کلام حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ پھر اسی طریقے کی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔